بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھوڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرم کے گھوڑ سواروں پر ہوا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاعہ رضی اللہ عنہ بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے کچھ احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ دیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو کچھ بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے۔ ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سوچ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینے چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام کے ڈر سے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں اس للکار کی گونج بڑے دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہے۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ وہ یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب رضی اللہ عنہ بن مالک نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑتے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اب اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں معلوم ہوتا ہے۔
تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھے؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکے لے جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کے للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز رعد کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے دیکھا تو تلوار نکال کر نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکار کر، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ سی محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھن بھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو ایسا نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل کی جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس کی لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تلاش کرے۔ اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندوں کی طرح لاش کو چیر پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ انہوں نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو، یہ دیکھو میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حل کر دیا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حل کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ جب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیر پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں لاش کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر
اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور درندے کی طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ٹکڑا اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کے اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزاج کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا، وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا، بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشت حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جس میں بے بسی کی جھلک تھی، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک ناپسند ہے۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی آواز میں کہا۔ یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کے لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی برچی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بن حرب؟ ہند نے تہکمانہ انداز میں اسے کہا، جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں ہی کر لی جائے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کی بجائے اپنا ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہند کے گلے میں لٹکے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئی۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا، تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اب وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ اس نے اپنے تمام زیورات کو اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف دیکھا، اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے اسے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہند کے چہرے پر نظر گاڑی، لیکن اس کی نظر کنیزوں کی طرف نہ گئی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو گانا گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے مورکے کا حساب کر لیا ہے۔ ایک خون ریز مورکے کے بدلے ہم نے ایک خون ریز مورکہ لڑ لیا ہے۔ عتبہ کا غم میری برداشت سے باہر تھا۔ عتبہ میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا۔ اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے۔ وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوع کر دیا ہے۔ میں عمر بھر وحشی کے احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ پہلے ہی منہ پھیر کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا۔ ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے، اس تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ ایسی جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ
تم میں زندہ موجود ہے؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہیں؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو گھمایا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش! ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی زندہ نہیں۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلٹر بجانے لگے، لیکن گرجتی آواز سنائی دی، اے خدا کے دشمن! درہ کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گونجتی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کے تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ کہا لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کرتا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج تھا، ایک مورکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور بھپتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم کلام تھا۔ تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے، ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دے۔ او باطل کے پجاری! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوتی ہے، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا اور دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کہلوایا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارا کوئی خدا نہیں، جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا ہے۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا، اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں۔